بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی آئینی عدالت نے کم عمر مسیحی لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی اور مذہب کی تبدیلی سے متعلق ایک اہم اور تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں نکاح، شریعت اور ملکی قوانین کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے بیورو چیف بلال ڈار سے۔ بلال ڈار، بتائیے گا کیا کہا گیا ہے فیصلے میں؟ بالکل، عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلم لڑکی اسلام قبول کر کے نکاح کرتی ہے تو اسے شرعی اور قانونی طور پر درست تصور کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ کہ اس کے شواہد موجود ہوں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ چائلڈ میرج ایکٹ 1929 کے تحت کم عمری کی شادی اور فوجداری سزائیں کم عمری کی شادی پر فوجداری سزائیں تو دی جا سکتی ہیں، تاہم اس قانون میں نکاح کو کالعدم قرار دینے کی کوئی شرط موجود نہیں ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کم عمری کی شادی کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ عدالت نے لاہور سے تعلق رکھنے والی ماریہ بی بی کے کیس میں اس کے قبول اسلام اور شہریار نامی نوجوان سے نکاح کو درست تسلیم کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ماریہ بی بی نے نکاح سے قبل اسلام قبول کیا تھا اور اس حوالے سے باقاعدہ ڈکلیریشن بھی ریکارڈ پر موجود ہے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ حبس بیٹا کی درخواست میں لڑکی کی عمر یا دارالفتح کی دستاویزات کی تصدیق جیسے معاملات کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ وفاقی آئینی عدالت نے اپنے دائرہ اختیار کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ آئینی تشریح کے لیے حتمی فورم یہی عدالت ہے، نہ کہ سپریم کورٹ۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ سمیت تمام عدالتیں آئینی عدالت کے فیصلوں کی پابند ہیں، جبکہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے واضح کردہ اصولوں پر عمل کرنے کی پابند نہیں، خاص طور پر جب وہ اصول آئین یا قانون سے متصادم ہوں۔ یاد رہے کہ ماریہ بی بی کے والد نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا، تاہم عدالت نے اسے خارج کر دیا۔ بعد ازاں والد کی جانب سے کم عمری کی بنیاد پر حبس بیجا کی درخواست بھی دائر کی گئی، جنہیں مختلف عدالتوں سے ہوتے ہوئے وفاقی آئینی عدالت میں بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں کم عمری کی شادی، مذہبی تبدیلی اور عدالتی دائرہ اختیار سے متعلق اہم رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جی بلال، شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔